السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النور شروع کرتے ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ صورت ہے جو نازل کیا ہم نے اس کو، یہ صورت نازل کی ہم نے اس کو اور فرض کر دیا ہم نے اس کو، اس کے احکام کو انسانوں پر فرض کر دیا، اور اس میں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے نازل کی اس میں آیات، واضح آیات، روشن آیات، تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت پکڑو۔ الزانیات، جو بدکار عورت ہے، والزانی اور جو بدکار مرد ہے، اس کے لیے فَاجْلِدُوا، پس مارو اسے، کُلَّ واحد منہما، ہر ایک کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، جو کہ بدکار ہیں ان کو اگر بدکاری ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ الزانیات والزانی واجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما، اور نہ تمہیں ترس آئے ان دونوں پر، رافتن ترس، اور نہ تم ترس کھاؤ ان دونوں پر، فی الدین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، یا اللہ کے حکم کے بارے میں۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا نا کہ ان کو 100 کوڑے مارو، اور تم لوگوں کو اس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا، اور چاہیے کہ موجود رہیں، یشہد یعنی گواہ رہیں، موجود رہیں ان کے عذاب کے وقت، ان کی سزا کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کی ایک جماعت اس وقت وہاں موجود ہو، گواہی کے طور پہ۔ الزانی، بدکار مرد۔ آیت نمبر 2 میں زنا کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ زنا کیا ہے۔ زنا جو ہے اس سے سب واقف ہیں، کسی مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کرنا جو ہے یہ زنا ہے، یہ ایک اخلاقی اور مذہبی جرم ہے، اور ایک زمانے سے لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ ایک معاشرتی عیب ہے، جرم ثابت ہونے پر سزا ضروری ہے۔ ترس نہ آئے یعنی مجرم کو چھوڑا نہ جائے، اتنی ہی سزا دو جتنا کہ اس نے جرم کیا، اس سے زیادہ نہ دو، اتنی ہی دو جتنے اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ سزا سب کے سامنے ہو، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، جن لوگوں کے اندر برائی کا رجحان ہے وہ ڈر کر اپنی اصلاح کر لیں، اور جو مجرم ہیں وہ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجرم کو سزا علی الاعلام دی جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ الزانی اور بدکار مرد جو ہے، لا ینکح، تو وہ نکاح نہیں کر سکتا، الا زانیات اور مشرکات، تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کر سکتا۔ جو زانی مرد ہے وہ نکاح کرے گا کس سے؟ مشرک عورت سے، زانی عورت سے۔ اور وزانیات، اور بدکار عورت جو ہے یہ لا ینکحوہا، نکاح نہیں کر سکتے، الا زان،
مگر زانی مرد سے، اور مشرکن، اور یا مشرک مرد سے، یعنی مشرک عورت جو ہے وہ مشرک مرد سے شادی کر سکتی ہے، پاک مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا مومنوں پر، یعنی بدکار عورت سے نکاح مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔ والذین یرمون المحصنات، اب وہ تو زانی تھے نا، ان کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ یرمونا عیب لگائیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتو پھر نہ لا سکیں، بے اربعۃ چار گواہ، شہداء چار گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم ثمانین جلدۃ، تو پھر کیا کرو کہ وہ اگر کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ چار گواہ پیش کریں، اگر نہیں لا سکتے تو پھر ان کی سزا ہوگی یہ کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر کبھی بھی ان کی شہادت کو یا گواہی کو قبول نہ کیا جائے، کبھی بھی زندگی میں بھی۔ آئے 4 اور 5 میں کسی پاک دامن عورت یا پاک دامن مرد پر بدکاری کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ 4 عینی گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ اس حکم کا منشا معاشرے میں برائی کا چرچے کو روکنا ہے۔ جو کوئی کسی کو بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کا چرچا نہ کرتا پھرے۔ اگر اس کے پاس 4 یعنی گواہ ہیں تو یہ معاملہ سزا تک پہنچ سکتا ہے، اور عدالت میں ملزم کا جرم ثابت کر کے سزا دلوائے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کا جرم وہ ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اکیلا ہی ہے، تو اس پر اس کو 80 دورے مارے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر برائی کا چرچا نہ کرتا پھرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا جو ہے اللہ نے 80 کوڑے مقرر کی ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ جو لوگ اپنے اندر برے رجحانات رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ برائی کا چرچا کرنے والے فاسق ہیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور اس کی گواہی بھی زندگی میں کبھی قبول نہ کرو۔ توبہ کرنے سے اس کی دنیاوی سزا ختم نہیں ہوگی، اخروی سزا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی دلوں کا حال نہیں جانتا، تو اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن برائی کو روکنا ہمارا کام ہے۔ آیت 6 تا 10 یہ آیات پہلی آیت کے کچھ عرصے بعد نازل ہوئیں۔ اب کون سی ہیں؟ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ بد کردار ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو اس کے بعد توبہ کر لیں، کسی پہ الزام لگایا پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ والذین، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یرمون ازواجہم، اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی، چار گواہیاں نہیں ہوتی، الا انفسہم، صرف ان کی اپنی ہی گواہی ہوتی، اس نے کسی کو اپنی بیوی کو برا کام کرتے دیکھ لیا تو وہ خاموش ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اعلان کرتا پھرے، کیونکہ اس کے پاس 4 گواہ تو ہے نہیں۔ تو پھر اس کا اللہ نے کیا حل نکالا؟ والذین یرمون ازواجہم، جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں کے پاس بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ان کے پاس کوئی ہو گواہ، الا انفسہم، صرف اپنی ذات کے علاوہ،
فشہاداتو تو پھر پس وہ کہ اس کی شہادت یہ ہے، احادہم اربع شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، 4 دفعہ وہ کہے کہ وہ سچا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہے۔ والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ کہے اللہ لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کانا من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹال سکتی ہے عورت سے سزا کو یہ بات، ان تشہد کہ اربع، کہ وہ 4 گواہیاں دے، شہادت باللہ، اللہ کے نام پر 4 گواہیاں دے، یعنی 4 دفعہ قسم کھا کے وہ گواہی دے کہ وہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ اس کا مرد جو ہے جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں دفعہ وہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کانا من الصادقین، اگر یہ سچوں میں سے ہوگا، تو اگر یہ سچا ہے تو پھر کیا ہو، مطلب مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اگر یہ سچا ہے تو۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور رحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، نہ اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الحکیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت 6 سے 10 تک یہ آیت پہلی آیت کے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس شخص کو 80 کوڑے مارے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے۔ تو لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ غیر عورت کی برائی دیکھ کر تو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، اگر 4 گواہ نہ ہو تو آدمی خاموشی اختیار کر، لیکن اگر اپنی بیوی بری حرکت کرے تو پھر کیا کرے؟ تو بعض لوگوں نے اپنی بیویوں کے بارے میں بدکاری کی شکایت بھی کی۔ ان باتوں پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو لوگ آئے بالافک، بہتان کے ساتھ، عصبۃ، یہ ایک ٹولہ ہے، منکم، تمہیں میں سے، یہ جو الزام لگا رہے ہیں نا لوگ، یہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ شر لکم، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، اس لیے کہ ہر ان میں سے جس شخص نے گناہ کیا، مکتسبہ، جو کچھ اس نے جتنا کیا یعنی جتنا کمایا، من الاسم، گناہ میں سے، والذی تولی کبرہ، اور جس نے اٹھایا بڑا بوجھ، کبرہ، اس کا بڑا بوجھ، منہم، اس میں سے، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ جس شخص نے جتنا گناہ کیا اس کو اتنا ہی اس کو سزا ملے گی، اس پر اتنا ہی وبال ہوگا۔ تو یہ آیت 11 تا 20 تک، 11 سے 20 تک اشارہ ہے اس بہتان کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا، نعوذ باللہ۔ لولا سمیعتموہ، کیوں نہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے کیوں نہ کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ لولا، کیوں نہیں، سمیعتموہ، جب تم نے سنی یہ بات،
ظن المومنون تو مومن والمومنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ کیوں نہ سوچا بانفسہم اپنے دل میں خیرا، تو اپنے دل میں نیک خیال کیوں نہ کیا انہوں نے، یہ کیوں نہ سوچا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا انہوں نے یہ تو سراسر بہتان ہے۔ تو انہیں یہ بات سننی نہیں چاہیے تھی، فوراً ہی کہہ دینا چاہیے تھا یہ تو بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، تو کیوں نہیں وہ لائے، جنہوں نے الزام لگایا وہ کیوں نہیں لا سکے اس پر 4 گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، اور نہیں وہ لائے بے شہداء گواہ، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک تو وہ جھوٹے ہیں۔ ایسے الزام لگا دیا اور پھر کوئی گواہ بھی پیش نہیں کر سکے، تو اللہ کے نزدیک وہ لوگ جھوٹے تھے۔ لولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس اللہ کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لامسکم تو چھوتا تم کو، کیا ہوتا، چھوتا تم کو، فی ما آفزتم فیہ عذاب عظیم، تو جس میں تم منہمک تھے، یعنی جس میں لگے ہوئے تھے، جس بات میں تم، تو اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ یہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم کام کر رہے تھے، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ تمہیں سخت عذاب پہنچتا، کیونکہ تم نے الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا۔ اذ تعلقونہ، جب تم اس کا ذکر کرتے تھے، بِأَلْسِنَاتِکُم اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاہِکُم اپنے منہوں سے، مَا لَیْسَ لَکُم بِہِ عِلْمٌ، کہ نہیں تھا تمہیں جس کا علم، وَتَحْسَبُونَہُ هَیِّنًا، تمہیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ کیا بات ہے، تم خواہ سن کے اس بات کو سچی تم نے سمجھ لیا۔ وَتَحْسَبُونَہُ اور تم سمجھتے تھے اس کو، ہینا، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ تو اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے کہ وَهُوَ عِندَ اللہِ عَظِيمٌ، یہ تو اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تو جب کیوں نہیں تم نے جب یہ بات سنی، اللہ کہہ رہا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو اسی وقت تم نے کیوں نہ کہہ دیا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان، یہ تو بہتان ہے، بہتان عظیم، یہ تو ایک بڑا بہتان ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو ایک بڑا بہتان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا وہ تو پاک صاف ہیں۔ تو یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ ابداً، ان کنتم مومنین، اللہ تمہیں کس چیز کی نصیحت کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم دوبارہ اس طرح کی بات اپنی زندگی میں کبھی نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر اپنی آیات بیان فرما رہا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں میں یا مومن لوگوں میں اگر
برائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیلے مومنوں میں، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے تو بات کرنی نہیں چاہیے جس سے برائی کا پھیلنے کا خدشہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلانے والے جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، تو وہ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتی تم پر رحمت اللہ کی اور فضل اللہ کا نہ ہوتا، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا کچھ ہو سکتا تھا، مگر وہ کریم ہے، بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو اس وجہ سے یہ ٹولہ بچ گیا، ورنہ پھر کیا اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر تو پھر بہت بڑی بات ہو جاتی، اللہ کی طرف سے عذاب علیم آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچائے کہ ہم دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے کروڑوں دفعہ سوچیں، بلکہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی پہ الزام لگانا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں۔ تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پاک صاف تھی، اللہ نے ان کی گواہی دے دی کہ وہ تو ہر عیب سے مبرہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ تو ان پر الزام لگانے والے جو تھے، ظاہر ہے وہ جھوٹے نکلے۔ تو اسی اللہ نے تو ایسے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا تو اسی وقت تم نے کیوں نہ سوچا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے، تمہارے دل میں تو یہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کیا ہے۔ تو اللہ نے تو خود گواہی دی ان کی پاکیزگی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔